بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو ربیع الثانی کے مہینے کا خاص ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ 6 ربیع الثانی کا پہلا اتوار، آج آپ کے لیے صرف ایک دن کا عمل لائی ہوں۔ بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا رزق آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ رزق آتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے، تو آپ کے گھر میں بے برکتی کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں، بندشیں آ چکی ہیں، رکاوٹیں آ چکی ہیں۔ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بے نمازی ہونا۔ گھر میں اگر ایک بھی بندہ بے نمازی ہو تو اس گھر میں کبھی بھی برکت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف رزق ہی رزق ہو تو آپ نے ربیع الثانی کے مہینے میں یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ربیع الثانی جو کہ بہت ہی پیارا ترین مہینہ ہے۔ ربیع الاخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ہمارے غوث پاک کے ابو جان حضرت سید ابو موسیٰ صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا کہ اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام رحمہم اللہ میں ایسی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی، تمام نیک بخت تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضور غوث پاک کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی۔ سلسلہ قادریہ اطاریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ ایسی ویڈیوز کو ڈس لائک کر دیتے ہیں، حضور غوث پاک کے نہ ماننے والے ہیں، ان کے سامنے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چلے آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں، آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا پسند نہیں، تو بس اتنا احترام کر لیجئے کہ وہ سید زادے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے جو ہیں وہ حضور غوث اعظم کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں،
تو سید کا رتبہ تو ویسے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو جو اپنے نام کو نام کے ساتھ سید لگا دے یا ایک دفعہ اپنے آپ کو سید کہہ دے، اس کا بھی احترام ہے۔ تو یہ تو اصل حسنی حسینی سید ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ حضور غوث پاک کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں، جن کی کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم حضور غوث اعظم کا لنگر شریف پکائیں گے، نیاز دلوائیں گے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت سے 11ویں شریف پکائیں اور اپنی حاجتیں طلب کروا لیں، اپنی حاجتیں منگوا لیں، جو چاہتے ہیں پورا ہو جائے گا۔ ربیع الثانی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے وظائف کرنے ہیں، جو روحانی وظائف چینل لا رہا ہے صرف وہ وظائف کریں، انشاءاللہ عز و جل ان وظائف کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے بہت ہی آسان ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سورہ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ سورہ واقعہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ جب نماز عصر پڑھ لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اللہ پاک کا اسماء گرامی یا مجیبو کو 55 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی بھرمار کر دے گا۔ آپ کے گھر سے رزق کی جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں زائل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب وہ اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے تو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں چند کا نام میں پیش کر دوں گی۔ حسن علی ہیں، ساجد خان ہیں، اس کے علاوہ اجمیری بیگم ہیں، عروج ہیں، اور قریشی ساحل ہیں۔ اس کے علاوہ عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، طاہرہ ہیں، اور محمد اسلم ہیں، حمزہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شازیہ امجد، انیس معین ہیں، اور اس کے علاوہ عامر نوید ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ماجدہ ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، سلیم اللہ ہیں، اور شہیر عدیل ہیں، مصباح ہیں، محمد تقی ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر خان ہیں، عائشہ وائس ہیں، اور اس کے علاوہ دانش خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، جن میں رضیہ مسز علی ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ جتنے میرے بہن بھائی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی جناب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں، آپ کے گھروں سے پریشانیاں، آپ کے دل سے تمام پریشانیاں دور فرما دے، اور آپ کو آپ کے اپنے لیے آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ آپ لوگ ضرور درود پاک پڑھ کے سینڈ کریں، کمنٹ سیشن میں میسج کریں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔